الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بہت سے لوگ صرف اور صرف سیرت النبی کانفرنس کرواتے ہیں یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، صورت کو بیان نہیں کرتے۔ کیونکہ ان کے دل میں بغض ہوتا ہے، ان کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ محبت نہیں ہوتی جس محبت اور عشق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور اپنے محبوب سے محبت کی ہے اور عشق کیا، اور اس عشق کی خاطر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو سجا دیا ہے، 18,000 عالم کو بنا دیا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اپنے محبوب کی محبت میں اور عشق میں، سب سے بڑھ کر عشق اور محبت صرف اور صرف ذات سے ہوتا ہے، کسی کے صفات سے نہیں ہوتا۔ یہ جو دوگلا پلیسی رکھی ہوئی ہے لوگوں نے، بہت سے مکتب فکر نے، کہ صرف اور صرف صفات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، ذات سے کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنی ذات قرار دیا ہو، پھر اس کی تعریف نہ کی جائے۔ ایک حدیث جو بہت حکمت بری حدیث قدسی ہے، اور اس میں معرفت بیان کی گئی ہے، اگر سمجھ آ جائے اس کے بعد قرآن سے بھی اس کا ثبوت پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف صفات بیان کی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی بیان فرمائی ہے۔ تو ہم کس رستے پہ چل پڑے ہیں؟ حدیث قدسیہ کہ کنتُ کنزا مخفیہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ یہ 3 لفظ اللہ تعالیٰ کا کمال ذاتی ہے۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ رَبَّهُ، یہ 3 لفظ اللہ تعالیٰ کا جمال آئینی ہے کہ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ رَبَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اسے اپنے آپ سے محبت ہو گئی۔ فَأَحْبَبْتُ کی کیفیت ایک آئینہ کسی صورت اختیار کر گئے، اس آئینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور ذاتی لگایا، تو اس سے ایک عکس بنا، اسی عکس پہ اللہ تعالیٰ فدا ہو گیا۔ اس عکس پہ جب اللہ تعالیٰ فدا ہوا تو اسی کو مصطفیٰ کا نام دیا، اسی کو نور محمد کا نام دیا، اسی کی خاطر پوری کائنات بنا دی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کس کس جگہ پہ فرماتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھوں کو، اپنے محبوب کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ قرار دیے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذن اللہ، یہ تمہارے کان نہیں، یہ میرے کان ہیں۔ تو کیا یہ ذات ہے یا صفات ہے؟ اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عین اللہ، یہ تمہاری آنکھیں نہیں، یہ میری آنکھیں ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لسان اللہ، یہ تمہاری زبان نہیں، یہ میری زبان ہے۔ کہیں فرماتا ہے محبوب اللہ، یہ تیری ذات نہیں، میری ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اللہ اپنے محبوب و معشوق محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی بھی تعریف کرتا ہے، صفات کی بھی تعریف کرتا ہے۔ تو صفات کی کیسے کرتا ہے؟ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب تیرے چہرے کی قسم۔ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہیں تو اس کے لیے کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، تمہارے اس شہر میں قدم لگنے کی جگہ کی قسم۔ تو کہیں کہتا ہے ما زاغ البصر، کہیں اللہ تعالیٰ ایسے صفات کی تعریف کرتا ہے کہ والفجر واللیل اذا یغشی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام تعریف حسن محمد کی جو تعریف میں اسے سارا قرآن لکھ دیا۔ تو اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عشق سے تو خدا بھی رہ نہ سکا، عشق سے تو خدا بھی رہ نہ سکا، تعریف حسن محمد میں سارا قرآن لکھ دیا۔ اس نے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تعریف محمد کی ہے، صفات بھی کی ہے، ذات بھی کی ہے۔ کیوں؟ صفات اس کی محبت کا انداز ہوتا ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے وہ ذات ہوتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے تو صفات کا بھی ذکر کیا ہے، ذات کا بھی ذکر کیا، لیکن ہمارے لوگوں کے اندر، بہت سے مکتب فکر کے لوگوں کے اندر صرف بغض بھرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو محبوب کی ذات کے ساتھ منسلک کرنا اسے شرک قرار دیتے ہیں۔
تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جیسے بیان کر دیا ہے ویسے بیان کرو. کیونکہ ہمارے اندر بھی یہ دو رستے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت، محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قرار دیا گیا ہے. یہ صفت یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو عملی نمونہ بنایا جائے. تو دوسری جگہ پہ فرمایا کہ جو مجھ سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا وہ میرے محبوب سے محبت کرے. اور ہمیشہ محبت ذات سے ہوتی ہے، صفات سے نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے دو رستے بتا دیے، دو قسم کی تعریف بتا دی. کہیں وہ ذات کی تعریف کر رہا ہے تو کہیں صفات کی تعریف کر رہا ہے. اس طرح جس کے دل میں حقیقی عشق مصطفیٰ ہوگا، محبت مصطفیٰ ہوگی، تو وہ اللہ تعالیٰ کا پہنچنے کا ذریعہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے محبت اور عشق کرنے کا ذریعہ ہے. تو وہ صرف اور صرف سیرت مصطفیٰ نہیں کرے گا بلکہ صورت مصطفیٰ بھی کرے گا. صورت مصطفیٰ کا عاشق بھی ہوگا، صورت مصطفیٰ پہ فدا بھی ہوگا. کیونکہ جب خود خدا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا عاشق ہے، اللہ تعالیٰ کے ذات جب اپنے محبوب کی عاشق ہے تو اس نے کہا ہے تم بھی عشق کرو. اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو عشق کرو، محبت کرو اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو. تو پھر یہ بغض کس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی کہتا ہے کہ میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اس کی ذات سے محبت کرو، اس کی صفات سے محبت کرو. یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب حاصل کرنے کا راستہ، اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا راستہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.